السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 447 سے پڑھیں گے اور سورہ الزخرف کی آیت نمبر جہاں 84 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس نمبر کی آج 24 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ ولئن سألتهم من خلقهم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمة من ربك إنه هو السميع العليم۔ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور وہی بابرکت ذات ہے جس کے لیے ملک ہے آسمانوں کا زمینوں کا۔ اس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے زمینوں پر ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو زمینوں آسمان کے درمیان ہے اس پر اس کی ہی بادشاہت ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی قیامت کا علم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ، نہیں ہے وہ مالک شفاعت کرنے کے وہ لوگ جو پکارتے بلاتے ہیں اللہ کے سوا، ان کے سوا یعنی رب العالمین کے علاوہ جن کو بلایا پکارا یا مشکل کشا سمجھ کے درخواستیں کی جاتی ہیں، وہ تو سفارش کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے۔ الا من شاہد بالحق وهم یعلمون، مگر وہ لوگ، وہ شخص جس نے حق کی شہادت اور گواہی دی، یعنی کلمہ طیبہ جو پڑھا اور اس کے مفاہیم کو جانتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ لا کا ترجمہ کیا ہے، الا اللہ کا مفہوم عام کیا ہے، تو وہ لوگ یقیناً جو ہے اللہ کی اجازت سے سفارش کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ وکیل ہی اور قسم ہے اس کے یہ جملہ کہہ دینے کی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ سب وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ فاصفح عنہم، پس آپ ان سے درگزر فرمائیں۔ وقل سلام فسوف یعلمون، اور آپ ان سے سلام کہہ دیں پس ان قریب وہ جان۔ یہ ہوتا ہے متارکہ، یعنی جدا ہونے کے لیے، الگ الگ ہونے کے لیے اسلام
عزت افزائی شرف بزرگی کے لیے یہ سلام نہیں کہا جا رہا۔ سورۃ دخان شروع رہی ہے آج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ دخان مکیہ 32 و 50، اس میں 50 اور 9 یہ اس کی آیات ہیں، 1:60، اور اس میں اس آیت میں 3 رکوعات 3 رکوع ہیں، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ مکی کہلاتی ہے۔ نام اس کا دخان ہے، دخان کا مطلب دھواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اعلم بمرادہ، اور قسم ہے اس واضح کتاب کی جس کے اندر تمام مسائل و دلائل احکامات جو ہیں واضح ہیں، اس کے اندر کوئی ابہام و اشکال نہیں ہے۔ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب قرآن کو بابرکت رات میں، مراد لیلۃ القدر ہے۔ انا کنا منذرین، بج ہم ہی ڈرانے والے ہیں، یعنی برے انجام سے، بغاوت کرنے والوں کی سزاؤں سے۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام، یعنی کامیاب ہے ناکام ہے، کیا ملنا ہے، کیا پیدا ہونا ہے، کیا غرق ہونا ہے، کیا فیصلے، وہ لوح محفوظ سے اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وہ مدبرات فرشتوں کے حوالے لسٹیں کر دی جاتی ہیں۔ امرم من، فرمائیے فرمان ہے، فیصلہ ہے ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، نبیوں کو، اور پیغام رسالت لانے والے فرشتہ جو آتا ہے اس کو۔ رحمت من ربک، اے نبی محترم، یہ پیغامات، یہ وحی، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ تعلیمات آپ کی طرف سے رحمت، تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ آسمانوں و زمینوں کا رب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان، زمین و آسمان کے مابین ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم اس پر یقین و ایمان رکھنے والے ہو تو یہی فیصلہ ہے، یہی بات ہے، یہی آخری اعلان ہے جو ارشاد ہوا۔ حضرات، تبارک الذی، یہ قرآن مجید کے اندر کئی صورتوں میں ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ خاص طور پہ 2 صورتیں، ملک ہے، سورہ فرقان ہے اس کے ابتدا میں۔ بابرکت وہ ذات ہے جس کے نام سے، جس کی ذات سے، جس کی معیت سے، جس کی سرپرستی سے اور جس کی حفاظت سے ساری برکات آتی ہیں۔ برکت کس شے کا نام ہے؟ یعنی فیہ برکہ، کسی چیز کے اندر اس کی بڑھوتی، اس کی حفاظت، اس کا اچھا نتیجہ، اس کا مفید ثابت ہونا، یہ بابرکت ہونے کی نشانی۔ بے برکتی دلیل ہے کہ کتنا سامان پڑا ہوا ہے، 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب ضرورت پڑ جائے نہ کوئی گاڑی کام آتی ہے، نہ کوئی ڈرائیور ملتا ہے، کسی کا ٹائر خراب ہے، کسی کا انجن خراب ہے، کسی کا تو گیس کوئی نہیں، کسی کا پیٹرول کوئی ہے، 4 گاڑیاں کھلوتی ہیں، کسی کم نہیں۔ سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، بالخصوص اس پر غور کرنے والی بات ہے۔ سید الانبیاء کا فرمان ہے علیہ السلام، ایک وقت آئے گا دنیا میں، ایک زمانہ آئے گا کہ 100 سواری ہے لیکن سواری کے کوئی بھی قابل نہیں۔ بے برکتی کا یہ ماحول پیش کیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدتمیزی، بد اخلاقی، بے دینی، بد عملی کا اتنا چرچا ہوگا کہ آپ شہرت اور ناموری کے طور پر انگلیوں کے اشاروں سے کہتے ہو فلاں بندہ بڑا ایماندار ہے، فلاں بندہ بڑا، کے ارادے، ان کے اعلان، چاہتیں، محبتیں یہ ہوں گی کہ ان کی تعریف کی جائے۔ تعریفوں کے پل بنانے کے لیے بینڈ باجا چل رہا ہے، دنیا اکٹھی ہو رہی ہے، میڈیا چل رہا ہے، آج کا دور جس طرح تختیاں لگائی جا رہی ہیں، شہرت کیا جناب سیلاب میں وہ تقسیم ہو رہے ہیں جی سارے سلسلے۔ یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کیا انہوں نے کچھ نہیں، نہ پیسہ، نہ ٹگا، نہ کوئی معاملہ، نہ خیر خائی،
لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ صرف ہمارا نام آئے، ایک سارا ملک ان کے سر پر ہی چل رہا۔ جب بے برکتی بے ایمانی بندہ اس سائڈ سے ایک گھنٹہ اس سائڈ سے، تو جس پاک پیغمبر انہوں نے سحر کی کیا ٹائم اٹھنا ہے، کوٹے والے جو چائے بھیجتے ہیں، بے شمار لوگ بیٹھے ہیں چائے پی کے ادھر ہی قبر لگا رہے ہیں، ساری ساری رات بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر کوئی اتفاق کے ساتھ مسجد میں آ جائے، قاری صاحب 2 آیتیں زیادہ پڑھ لیں، قاری صاحب کی سختی آ جائے، درس و تدریس میں 2 آیتیں لمبی ہو جائیں، 2-4 منٹ زیادہ، وہ جو اتنا ٹائم لا دیتا تھا پوکھر اور بھر چلے۔ فوت ہو، میں نے کبھی فوت ہو ہے کیا نہیں بات۔ میرے تجربے میں بڑی دنیا فاقوں میں، جس طرح کہ ہمارے فلسطین میں مظلوم غزہ میں بچے آپ جائیں کچہری، وہاں کو پتہ چل جائے گا۔ ابے نے بھی کیس کیا اولاد کے خلاف، کتنی اولادوں نے ابے اماں کے باجیوں کے خلاف کیس کیے ہوئے، لڑ رہے ہیں لوگ، باجی کے خلاف ہے، ابا ابے کے خلاف لگا ہوا ہے، اور ساری زندگی پھر وہ کیس لڑ لڑ کے بھی جیت جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھر کیا بات ہے جناب 25 سال کیس لڑا جیت گئے۔ جیت کیا ہے کہ ورگ لگا کے لوگوں کی زمین پلاٹ اپنے نام کروا لی۔ جب نام ہو گیا تو اگلے دن پتہ چلا میری فوت ہو گئے، کلمہ شہادت 7:30 بجے جنازہ شہادت کم ہو گیا۔ کیا یہی ہے مقصد آنے کا دنیا؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں کہ کچھ مرتے یہاں کو پلاٹ اڑا لی ہے، اور کوئی دکان ہی اڑا لی ہے، وہ ساری اڑا لی ہے۔ فرمایا تبارک الذی لہ ملک السماوات، او بابرکت وہ ذات ہے جس کی بادشاہ آسمانوں و زمینوں میں، وما بینہما، جو آسمانوں و زمینوں کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پلاٹس ہیں، وہ زرعی رقبے ہیں، وہ مارکیٹیں ہیں، ساز و سامان ہیں، بڑے بڑے سلسلے ہیں کاروباری۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کتنے نجومی باتیں کر کے خبریں دے کے برکھپ گئے ہیں، لیکن دنیا قائم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بھی کچھ کر لیں تو کیا وہاں موت نہیں آتی؟ کیا داخلہ ہے بند ہے ملک الموت کا؟ بڑی خوشی سے جاتا ہے ملک الموت، کوئی پابندی نہیں۔ اسرائیلی روایات میں خبر لکھی ہوئی ہے، توجہ ہے جی شمالیات والے، اسرائیلی روایات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ولکن لا تصدقوها ولا تکذبوها۔ اسرائیلی روایات کو تم بیان کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن نہ تصدیق میں کفر کر دیے پھر بھی کوئی فرق نہیں دے، ایمان لائیے پھر بھی کوئی فرق نہیں۔ بیان اسرائیلی روایات کا مقصد یہ ہے کہ قصہ ایک کہانی سنا دیے، نہ ایمان کے ساتھ تعلق ہے نہ کفر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اسی روایات میں یہ ہے کہ جناب سلیمان تشریف فرما دے علیہ السلام، تو ظاہر ہے ان کے پاس ظاہر انبیاء ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور ان کے پاس پیغامات وحی بھی آتی ہے۔ اسی بھی کہہ دیں تینوں میں ویکھ لے پترا۔ وہ جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ وزیر صاحب جناب سلیمان سے کہنے لگے اے بزرگ ریاست نے کون تھا؟ انہوں نے پوچھا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ویسے ہی میں نے پوچھا ہے۔ کہنے لگے یہ تو اسرائیل سے، کہنے لگے جی تو یہ اسرائیل سی نہ پھر میرے والا کام موقع ہے جیسا مسئلہ کیا ہے تیرے؟ اس کی تخت و تاج جا گئے اور درویش چلے گئے۔ اسرائیل صاحب سے ملاقات پوچھا یار وہ میرے درویش کی بڑی کھچائی کی تھی، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی کل صبح سورج طلوع ہوتے وقت فلاں پہاڑیوں پر میں نے اس کی جان قبض کرنی تھی، یہ تھے میٹنگ میں بیٹھے، میں کہا میرا کام نہیں ہے، میں جانا ہے قطب نے اتنے ہی ہونا، تاری مہربانی تو سب پہنچا چڑیا تو پیا دے لے بول دے، میں کام کر چلیا دے اپنے۔ حضرت صاحب کیا ہے ہمارا سلسلہ؟ اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے۔ اگر زندگی کو پکارتے ہیں، جن سرکاروں کا نام لیتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو پیشوا بناتے ہیں اور ان کو دادا سمجھتے ہیں، مشکل کشائی حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ تو میرے سامنے سفارش کرنے کی بھی ملکیت اور طاقت اور اختیار نہیں رکھتے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، میری اجازت میں سفارش نبی ولی بھی نہیں کریں گے۔
ایک ہے الا من شاہد بالحق، سچی شہادت جس نے دی ہو. کیا معنی سچی شہادت کا؟ پڑھا ہے اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 3 جز بنتے ہیں اس کلمے میں. ایک ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں، ہر ایک نفی. ایک ہے اثبات الا اللہ، اگر کوئی ہے تو صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، باقی سارے فارغ ہیں. آگے ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، خاتم النبی رحمت عالم ہے. اس مسئلے کو، شہادت گواہی کو جانتا ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب رسول پاک کی ذات اور وہ جانتا ہے کہ لہو ملک السماوات، اسی کی بادشاہت ہے، وہی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ان اللہ فعال لما یرید. یہ ساری باتیں وہ جانتا ہے. یار آپ کے علم میں ہونا چاہیے جناب مریم نے نہ بیاہ کیا ہے، نہ گناہ کیا ہے، نہ درخواست کی ہے کہ میں ماں بنوں. اللہ نے فرمایا بی بی یہ میرا پروگرام ہے، میں نے دنیا کو دکھانا ہے اپنی قوت کا، بادشاہت کا، ربوبیت الوہیت کا لوہا منوانا ہے. تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ بیاہ شادی کی ہے، لیکن میں نے تجھے ماں بنا کے چھوڑنا ہے باپ کے بغیر. پھر اللہ نے بنایا. جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی ہے تو ماں ترلے لے رہی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا، اللہ میں مر جاتی، میرا وجود نہ ہوتا، میرا نام نہ ہوتا. یہ بن کر رہے دنیا میں مثال بھی اور کوئی نہیں، ایک ہی مثال ہے صرف. تو پھر اللہ نے ناداھا من تحتہ وقرا، کھجوریں کھا پانی کی، تو پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں. ولادت ہو گئی، بچے کو اٹھایا، قوم کی طرف جو چلی تو قوم نے پھر مارے تھے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اور کڑیے تیرا خاندان، تیرے والدین، خاندان نبوت، تو نے کیا کیا ہے؟ اس بیچاری کا قصور ہی کوئی نہیں. وہ کہہ دیو مجھے آپ نہیں پتا میں کیا کروں. فاشارت الیہ، اس سے پوچھو جو پیدا ہوا ہے. تو قوم کہتی ہے اچھا اب ہمیں برق لاتی ہے، کیا 1-2 دن کے بچے بولتے ہیں؟ یہاں پر اللہ فرمایا میں نے تجھے کہہ دیا، تو نے بولنا نہیں، کہنا انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا. پھر دیکھو ہم اپنا کام کر کے دکھاتے ہیں. فرمانا یو کیا بول کے بتا، تعارف کرا تو کون ہے، تیری ماں کون ہے اور میں کون. پھر بولا جناب عیسیٰ اور قرآن بنا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب شقیہ. اللہ طول ساری بات آ گئی. تو فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہت وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. شہادت دے رہے ہیں ایک اللہ ہے، گواہی دے رہے ہیں محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے رہے ہیں، پھر جانتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. فرمایا ان کو پھر اللہ اجازت دے گا تو یہ گواہی دے سکیں گے. وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، ان کو پیدا کس نے کیا ہے، یعنی کو پوچھے جی علی حجویری صاحب کو کس نے پیدا کیا ہے، عبد القادر جیلانی صاحب کو کس نے پیدا کیا ہے، کام علی سرکار کو کس نے پیدا کیا ہے، دمڑی علی سرکار کو کس نے پیدا کیا ہے، کمکول شریف کو کس نے پیدا کیا تھا، سمجھ آ رہی ہے، سید مجددی صاحب کو کس نے پیدا کیا، علامہ اسد محمود سلفی کو کس نے پیدا کیا ہے. یہ سوال ہے. اگر ان سے پوچھ تو لَيَقُولُنَّ اللہ کہیں گے تو اللہ نے کیا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں بہکا جائے جب اللہ نے پیدا کیا ہے. اول آخر سب اللہ نے پیدا کیا ہے، غریب امیر اللہ نے پیدا کیا ہے، اور سارے جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں انسان بیویاں بندے سب اللہ نے پیدا کیے. تو پھر کہاں منہ اٹھا کے چلے جا رہے ہو، اس کو مانتے کیوں نہیں؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. پھر کیوں نہیں کہتے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ کیوں نہیں کہتے؟ جناب ابراہیم کا وصف ایک اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا ابراہیم صاحب کہو اسلم، تابعدار ہو جا. کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین جو کہے گا میں کرتا جاؤں گا. فرمایا یہاں سے نکل اور اپنے بیوی بچے کو اس وادی پہ چھوڑ گیا جہاں کوئی آبادی نہ ہو، ویرانے ہوں. چھوڑا ہے. پھر حکم آیا اس بچے کو جا کے ذبح کر کے دکھا. ذبح کرنے چلے گئے. پھر جب تگڑے ہوئے کہنے لگے اب اس طرح کرو میرا گھر بنا کے دکھاؤ. گھر بن گیا. پھر میں نے اعلان کر لوگوں گھر بن گئے جو حج کرنا سے آ کر
ابراہیم کہتے یاد ہے تو بندہ ہی کوئی نہیں، ادھر آباد ہی کوئی نہیں. تو اللہ نے فرمایا ادھر آواز تو دو، اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیری اس آواز کو میں دنیا وہاں عالم ارواح تک پہنچا دوں. پھر وہ ایک ہی جواب، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یہ ترجمہ سمجھ دو نا، ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ، ہم حاضر ہیں. آ گئے تیری دعوت ابراہیم پر، عالم ارواح تک پہنچائی گئی اس خبر پر. ابراہیم علیہ السلام نے پھر امام حرمین پتہ کیا خطبہ دیتے ہیں حجاج کرام کو، انتم ضیوف الرحمن جئتم بدعوت ابراہیم علیہ السلام. او مسلمانوں حاجیو، تم ہمارے پرونے و مہمان ہو، ابراہیم السلام کی اللہ کے حکم سے دعوت پر آئے ہو. تم سارے پرونے، اسی تواڈے خادم، اسی تانوں ٹکر پانی پیش کریں گے. تو رو رہے ہیں، کیسا وہ منظر ہوگا. حجاج جا رہے ہیں، یا ضیوف الرحمن، اے رحمان دے پرونے ہو آ جاؤ، آؤ ادھر لبیک لبیک کے نعرے مارو، نفل پڑھو، او اللہ کے سامنے سر بچو، جو اپنی سناؤ اللہ کو تیری سنے گا. طواف کرو اللہ کے گھر کا، پھر اللہ کی جلالت کے نقشے آپ کے ذہن میں بیٹھیں. جب وہ آپ حرم میں جائیں گے، حجر اسود پر منہ رکھ کے چومیں گے، او ساری دنیا جہان کی لذتیں آپ کو مل جائیں. میں نے دیکھا ہے منظر، جب حجر اسود چوم کے نکلتا ہے نعرہ مارتا ہے اللہ اکبر، اور سمجھتے میں کامیاب ہو گیا جس مقصد ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں میں نے چوم لیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا یہ حجر اسود قیامت کو تمہاری شہادت دے گا، اللہ اس بندے نے مجھے چوما تھا. چھوٹی گل نہیں ہے، اس پر ذرا غور فرمائیں. وکیل ہی یا رب، قسم ہے مجھے اس قول کی، پیغمبر علیہ السلام کے قول کی، وہ کہہ یا رب، یا رب کہنے والا پیغمبر جو اپنے قول کی قسم، پر، تیری الوہیت پر، تیری بادشاہ، تیرے فیصلوں پر، فصفح عنہم، درگزر فرمائیں سارے لوگ. تو ارشاد ہوتا ہے وقول، اور یہ سلام ہے متارک، اس کو متارکہ، مبارکہ، مباحثہ، مقاتلہ، مجادلہ، یہ دو باڑے تھے. ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، جس طرح اسلام جناب ابراہیم کو اللہ نے فرمایا، ان سے کہو کل سلام انی ذاہب الی ربی، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی چھوڑ کر جانے کا سلام ہے یہ متارکہ. فسوف، ان قریب جان لیں گے برے انجام کو، جب پہنچیں گے پتہ چل جائے گا فو ہم سے غلطی کرتے رہے. کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اے اللہ ہم سادات کی، وڈیروں کی، رہنماؤں کی، خود ساختہ پیشواؤں کی پیروی کرتے رہے، انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا. ایک قوم کہی دوسرے لفظوں میں ربنا کھیڑ دے رہی تھا، کتنا وہ لوڈو کھیل دے پیا، موبائل نہ کھیل دے پیا، تو منہ تو کر جو رالا بھاگ دیا میں سوتے اٹھ کے سویرے. ناشتہ کس نے کیا تھا؟ 11:30 بجے. کہ دکان تو کس نے گیا سو 1 بجے، 11:30 بجے 12 بجے ناشتہ کرنا، تو دوپہر کی روٹی کس نے کھانی، پھر رات کی کس نے کھانی، چھٹنی کوئی شاید نہیں، کھائی ہونا اللہ نے. تو پھر ڈاکٹر اللہ نے کہا ایسے پیدا کیتے، ایسے ویسے کیتے، روٹیاں کھا کھا کے کاڑی منہ پر نے ڈگ پہ لت بنا لی، تو پھر آ گیا. بزرگاں لمبے پانچ ہوگی. اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اس پر غور کریں. میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا یا کسی اور درس میں، افریقہ کے علاقے کے ایک چودھری سمجھ لو یا اس لیڈر سمجھ لو، یہاں پہ کروڑوں روپے برباد کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے پھر نہیں مل رہی. وجہ علاقہ بدلا، سارے کام کیے، لیکن پرہیز جو اللہ رسول نے فرمایا وہ نہیں کرا. ڈاکٹر کا کہ فلانی شاید نہیں کھانی، وہ چھاڑ دیں گے، اللہ فرمایا نہیں کھانی تو وہ نہیں چھڑنا. آپ بھی صاحب کر لو کی بات. تو مسواک آپ نے فرمایا مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی ہے، رب کی رضا ہے. منہ جو برا حال، نہ کپڑے بدلنے، نہ نہونا نہ دھونا، کھرکاں پہ بندہ سجدے کرتا تے لویں لت پیروں نال کھرکدا،
وہ جنتی کھر کے نہیں ختم ہوئی تو دوسرا کہ پچھلے پاسے جا کے نہیں کھرو نماز تو کی حالت ہے اس نماز میں. سیدوں نے فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس طرح نماز پڑھ کے جس طرح اللہ کی زیارت کر رہے ہو. اگر یہ نہیں تو پھر کام یہ دیکھو کہ اللہ تیری نگرانی ہو تجھے دیکھ رہے تو وہ کر کیا رہا ہے تو پھر بیڑے بند کرے گا. بٹن بند کرنا ہے بھائی نہیں کر نماز کھلوتا بولو. یہ صورتحال ہے. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہا. سید انبیاء نے فرمایا ایسے نمازی ہوں گے نماز ان کے خلاف بد دعا کرے گی اللہم اللہ اس طرح اس کو ضائع کر جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا. اور کتنے وہ لوگ ہیں جس کو نماز کا کسی کو 1/10 کسی کو 1/4 1/5 1/6 حصہ ملے گا. نمبر ہی کٹتے جا رہے ہیں پتہ نہیں اپنے کام میں لگا ہوا نماز. اس طرح وہ لوگ ہوتے ہیں شیخ الحدیث سامنے بزرگ بیٹھے اسلم صاحب لگتے ہیں نا شیخ الحدیث. چلو اللہ انہوں نے حفاظت فرمائے. امام صاحب غلطی ہوگی 3 رکعتاں پڑھا کے سلام بھیجے گی. ہوں سارے آخر جی 4 پڑھیاں 3 پڑھیاں کسی نے سمجھ نہ لگے. اور کہنے لگے جی بڑے حاجر نے پوچھ لو. حاجر کہنے لگے پتر پڑھیاں تو 3 ہی لگ دیا. وہ کہنے لگے شک تو سانویں ذرا کوئی دلیل دیو نا 3 پڑھیاں. کہنے لگے پتر سچی گل ہے میریاں نے 4 دکاناں تو میں ہر رکعت ایک ایک کا حساب کرنا 3 کا ہوا چوتھی گوٹھ والی کا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا لہذا 3 ہی بڑیاں. جدوں یہ سارے دلائل ہوں یہ نمازاں ہوں تو اس نماز نے کاڑ کی کھڑنی. بولو نا کوئی کرو نا ترجمہ نا اس نماز نے کی کاٹ کرنی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. ایک اور نے پڑھی ہے نماز. کسی نے کہا تھا نا بلال اذان دے گی بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے کربلا والے. جملہ بولا کسی نے. حضرت زین العابدین مسجد میں نماز پڑھ رہے مسجد آگ لگ گئی تو مسیطاں اجے نہیں سن آئے چونا گچ لکڑی شکڑی دیا چھتاں پہ لوگ کٹھے ہو گئے آگ جلا رہی ہے اس کو جو جانے کے لیے کٹھے ہو گئے. آگ ختم ہو گئی. شیخ نے سلام پھیرا پوچھا بھائی لوگ کیوں کٹھے ہو گئے. مسجد میں آگ لگی. حضرت آگ لگ گئی تھی. میں ذرا نماز پڑھ رہے تھے. وہ کہنے لگے جی نماز پڑھ رہے تھے شور شرابہ ہوا ہے آگ لگ گئی. آگ کتنی لائٹیں نکل رہی تھی تو آپ کو آگ کی گرمی اور حرارت نہیں محسوس ہوئی. فرمانے لگے میں جڑی ایتاں پڑھ رہا تھا نا قرآن مجید کی اس میں جہنم کی آگ کا ذکر تھا. جہنم کی آگ کی حرارتیں اس حرارت کا تصور ہی ختم کر دیا. اسی بھی نماز پڑھ رہے ہیں. فرق ہے بڑا. حضرت اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے. اللہ ہمارے حالت پہ رحم فرمائے. تو آگے سورہ شروع ہو رہی ہے دخان دھوئیں کو بولتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے خلاف ایک دعائیہ کلمات بولے جس کو بد دعا کہتے ہیں. میرے اللہ ان پہ اس طرح کی کہہ سالیاں بھیج جس طرح وہ 7 بر جناب یوسف علیہ السلام کے دور میں کسینی یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال کا سالیاں آئی تھیں. تو پھر وہ دن کو بھی دھوئیں نظر آتے کوئی شے دھوئیں کے علاوہ نظر نہ آتی. پھر وہ چمڑے جلا لا کے اور پانی اور پتے بھی ختم ہو گئے. اتنا اجاڑ ہوا. اس حوالے سے سورت کا نام دخان ہے دھواں. قیامت والے دن بھی دھوئیں ہوں گے. جہنم کی آگ کی لائٹوں کے بھی دھوئیں ہوں گے. اس مناسبت کے ساتھ اس سورت کا اگر تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو آپ نے پڑھا ہے کہ یہ سورت مکی ہے نزول کے اعتبار سے ہجرت رسول سے پہلے نازل فرمائے گی اور اس میں 1 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم 2 حرف ہیں روح مقطعات ہیں. اللہ عالم بمرادی. والکتاب المبین قسم ہے اس واضح کتاب کی روشن کتاب کی قرآن مجید. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس کو اتارا. رسول پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں سارا نازل کر دیا. پھر آسمان دنیا سے 23 برسوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تنزیل کا معنی ہی نزل الفرقان کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اتارا قرآن مجید کو. اترا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ بابرکت رات. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف ہو اور ایک رات کی عبادت فرمائے وہ ایک رات کی عبادت سے بہتر ہے.
کتنے مہینے بنتے، کتنے سال بنتے؟ 84 سال کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 1000 مہینوں پر تقسیم کیا جائے سالوں۔ فرمایا انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے، او بھائی برے انجام سے بچ جاؤ، برے خطرات سے بچ جاؤ۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم، اس میں فیصلے کی دو ٹوک، اس نے مرنا ہے، اس نے جینا ہے، اس نے بیاہ کرانا ہے، اس نے حادثے میں مرنا ہے، اس نے فلانا کام کرنا ہے، اس کو سانپ نے کھانا ہے۔ کل ایک میرا شاگرد مہمان آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ انہی دنوں میں اس رابی کے علاقے میں ہم نے اوپر ستلج کے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہمارے سامنے سانپ نکلا ہے بڑا، اور اسے ہمارے سامنے ایک پورا لیلا نکل گیا۔ رابی بالکل سچا ہے۔ پھر اس نے کہا میرے اپنے گھر کی بات ہے، سانپ نکلا ہے، اس سانپ نے ہماری بھینس کو اتنا وہ جکڑا ہے، پھر اس کا دودھ پینے لگا ہے۔ سانپ جس گائے اور بھینس کا دودھ ایک دفعہ پی لے، پھر اس کے علاوہ پھر وہ دونے کے قابل نہیں رہتے، فارغ ہو جاتی۔ یعنی یہ سارے سسٹم اللہ نے بنایا، ہمیں تو اللہ محفوظ رکھے ان سانپوں سے، اژدہاؤں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے، لیکن ہو رہا ہے۔ یہی میرا مطلب تھا کہ سانپ نے کاٹنا ہے۔ اس علاقے ہمارے حفص آباد کے علاقے میں بھی ایک علاقہ، وہاں ایک سانپ اتنا سارا ہوتا ہے، چھوٹا سارا، اور مٹی کے رنگ کا ہوتا ہے، اتنا زہریلا ہے کہ جس کو ہمارے گھر گاؤں کے علاقے میں ایک بندے کو ڈسا تھا، ایک لمحے کے اندر پورے جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے کانوں سے بلو پھٹ جاتا ہے، اور چند لمحوں کے اندر بندہ مر جاتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، سارا کچھ بنایا ہے، دعا کرو اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ یہ فیصلے کی اس نے مرنا ہے، اس نے ڈسنا ہے، اس نے، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارا یہ ایک ساتھی ان دنوں کے اس کو باہلے کتے نے کٹا ہے، جوان آدمی تڑپ رہا ہے، اللہ دعا کرے اللہ وہ بچ جائے، لیکن معاملہ بڑا مشکل، اللہ بچائے تو بچے گا، علاج کوئی نہیں۔ امر من عندنا، یہ حکم ہے ہمارا، اللہ فرمائے یہ فیصلے ہم نے کیے، انا کنا مرسلین، رسول ہم بھیجنے والے ہیں، یہ طوفان ہوائیں ہم بھیجنے والے ہیں، رحمتم من ربی کا، یہ رحمتیں، یہ رسالتیں، نبوتیں، تعلیمات تیرے رب کی رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا، وہی جاننے والا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمینوں کا رب ہے، جو آسمان و زمینوں کے مابین اندر ہے، ندی نالے ہیں، سب کچھ آپ کو نظر ہے، اسی کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین ایمان رکھنے والے ہو تو یہی بات ہے، یہی سچ ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی اول آخر ظاہر باطن ہے، ازل سے لے کر ابد تک اسی کی شہنشاہی ہے۔ حضرات، ارشاد ہوتا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بابرکت وہ ذات ہے جس کے لیے بادشاہ ہے، یعنی اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، وَمَا بَيْنَهُمَا، ان کے مابین، ادھر بھی یہ آیت آ گئی ہے اور آگے اگلی صورت میں بھی، وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اس کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جاؤ گے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، نہیں ہے وہ مالک سفارش کرنے کے، وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، الا من شاہد بالحق، جس نے وہ شہادت کرنے والی حق، یا رب اے میرے اللہ، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ساری قوم تو ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ فصفح درگزر فرمائے، ان سے درگزر کریں، وقل سلام کہیں، یعنی متارکہ ان کو جدا ہو جائیں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب سورۃ دخان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، روح مقدس، امر من عندنا، یہ فرمان ہے ہماری طرف سے، انا کنا مرسلین، رسول رسالت کتاب ہم ہی بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربی کا، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت و شفقت ہے، اور انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمینوں کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین